شراب پینے کے بعد انسان کے عقل و حواس اس کے قبضے میں نہیں رہتے ہیں، تو وہ بہت سے ایسے گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے جو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک دوسری روایت میں بھی آتا ہے کہ شراب بے حیائی کی جڑ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی تو گویا اس نے اپنی ماں، خالہ، پھوپھی کے ساتھ ہم بستری کی، تو نوبت یہاں تک بھی آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے جو ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کو بہلا پھسلا کر لے کر آئی اور اس کے سامنے تین چیزیں رکھی ہیں۔ ایک اس کو یہ کہا کہ یا تم مجھ سے زنا کر لو، دوسرے نمبر پر ایک بچہ تھا، کہا اس کو قتل کر دو، تیسرے نمبر پر شراب تھی، اس کو کہا یا پھر تم شراب پی لو، ان تینوں میں سے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سوچا کہ ان میں سب سے جو کم کام ہے وہ شراب پینا ہے، شراب میں پی لیتا ہوں۔ لیکن جب اس نے شراب پی تو اس شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے لڑکے کو بھی قتل کیا اور اس عورت سے بھی اس نے زنا کاری کی۔ تو شراب یہ ایسی چیز ہے، عقل و حواس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر انسان جب اپنے عقل و حواس کے اندر نہیں رہتا تو پھر وہ بیہودہ گوئی بھی کرتا ہے، بیہودہ وہ تمام تر افعال کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو یہی اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ شراب ایسی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ گناہ کرتا ہے۔ پھر شراب کے جس طریقے سے اخروی نقصان ہے کہ انسان زیادہ گناہ کرتا ہے، اس کے طبی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر حضرات اس کے متعلق کہتے ہیں جسم کی طاقت کو ختم کرتی ہے، ہاضمے کو خراب کرتی ہے، قبض پیدا کرتی ہے، بھوک کو ڈسٹرب کرتی ہے، مردانی طاقت کو ختم کرتی ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، کھانسی کی شکایت لاحق ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ان تمام خرابیوں کی وجہ سے اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، ہر برائی کی جڑ جس کی وجہ سے بہت سے گناہ وجود میں آتے ہیں۔